انہوں نے جادو سکھانا شروع کر دیا. یہ انسانوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اب اس آیت کریمہ کی طرف آئیے. کہ اس آیت کریمہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے. اس آیت کریمہ کے بارے میں بہت سارے آثار صحابہ اور ایک مرفوع روایت کتب تفسیر کے اندر منقول ہے. لیکن در حقیقت اگر تحقیق کی نظر ڈالی جائے تو یہ آثار صحابہ حقیقت میں آثار صحابہ نہیں اور یہ مرفوع روایت حقیقت میں مرفوع روایت نہیں، بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ذخیرے خرافات بنی اسرائیل کا ایک حصہ ہے، جو کہ دفتر بے معنی غرق میں نابولا کی مصداق ہے کہ ان کو اٹھا کر کے دریا گرد کر دیا جائے. وہ مرفوع روایت کیا ہے؟ یہ مرفوع روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں لائے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردانا ہے. روایت اس طریقے سے ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک مرتبہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کی معصیتوں اور گناہوں کا تذکرہ کیا اور ان کی معصیتوں اور گناہوں کا مذاق اڑایا کہ ذرا دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے اوپر اپنے کتنے انعامات کر رکھے، ان کے اوپر کتنی نوازشوں کی بارشیں کر رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مخلوق اس قدر ذلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے سرتابی کرتی ہے اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کا یہ طنز پسند نہ آیا. ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو بھی دنیا میں بھیج دیا جائے اور تم کو بھی وہی ماحول دے دیا جائے جو ان انسانوں کو دیا گیا ہے تو تم بھی وہی کام کرنے لگو، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر آمادہ ہو جاؤ. تو دونوں فرشتوں نے اپنی عفت اور پاک دامنی پر اعتماد کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر شہر بابل کے اندر اتار دیا. کچھ دنوں تک تو یہ ٹھیک ٹھاک رہے. ایک دفعہ ان کی نظر زہرا نامی ایک حسین عورت کے اوپر پڑی اور یہ دونوں کے دونوں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور اس سے قربت کے طلبگار ہوئے اور اس نے یہ مطالبہ کیا کہ میرا وصال اور میری قربت تم دونوں کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی اور تم دونوں اپنی خواہشات اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک کہ تم شراب نہ پیو، ایک قتل نہ کرو اور ایک بت کو سجدہ نہ کرو. اس عورت کے عشق میں ان دونوں نے یہ تینوں کام کر لیے. مقاربت کے وقت اس عورت نے یہ پوچھا کہ تم دونوں آسمان پر کس طرح جاتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اسم اعظم کے ذریعے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اسم اعظم ہمیں سکھا دو. انہوں نے مستی کے عالم میں اسم اعظم اس عورت کو سکھا دیا. اس عورت نے وہ اسم اعظم پڑھا اور آسمان پر چلی گئی. اور ان دونوں کو بطور سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل کے اندھے کنویں میں الٹا لٹکا دیا. اب جو شخص وہاں جاتا اور ان سے جادو سیکھنے کی بات کرتا تو وہ پہلے تو منع کرتے، بعد میں جب وہ نہیں مانتے، وہ شخص نہیں مانتا تو اسے جادو سکھا دیتے اور اس کے بعد یہ دریافت کرتے کہ کیا تجھے کچھ نظر آیا؟ تو وہ شخص بتاتا کہ ہاں ایک نورانی شکل کا آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کے جاتا نظر آتا ہے. تو یہ دونوں جو کہ بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں وہیں سے بولتے کہ یہ تیرا ایمان ہے جو تیرے سینے سے رخصت ہو کر کے جا رہا ہے، اب تو مکمل کافر بن گیا ہے. جادو سیکھنے کے بعد اب تو ایمان والا نہیں رہا، تو مکمل کافر بن گیا. اور اس روایت کا آخری حصہ یہ ہے کہ قیامت تک یہ دونوں کے دونوں فرشتے بطور عذاب بابل کے اس اندھے کنویں کے اندر الٹے لٹکے رہیں گے. یہ روایت خود بتا رہی ہے یہ بالکل لایانی ہے، فضول ہے اور لغو ہے. امام ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا ہے کہ وَأَقْرَبُ مَا كَانَ وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ
اللہ علیہ وسلم کہ قریب ترین بات تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے کعب احبار سے، جو کہ یہودی قصے بیان کیا کرتے تھے، ان سے سن کر کے بیان کر دیا ہوگا. کچھ لوگوں نے سن کر کے دوسرے لوگوں سے بیان کیا ہوگا. اس طریقے سے یہ قصہ شائع اور ضائع ہو گیا، پھیل گیا. یہ تو اس روایت کا حال ہے جو روایت مرفوع گردانی جاتی ہے اور جو مسند احمد کے اندر موجود ہے. رہا آثار صحابہ کا معاملہ، تو صحابہ کرام سے جن لوگوں نے، جن تابعین نے یہ قصہ نقل کیا ہے، ان میں حضرت مجاہد ہیں، سدی ہیں، ابن حیان ہیں، مقاتل ہیں، زہری ہیں، ربیع ابن انس ہیں، قتادہ ہیں، حسن بصری ہیں. ان تمام لوگوں نے یہ قصے نقل کیے ہیں اور متقدمین اور متاخرین علماء نے ان سے یہ قصے نقل کر کے لوگوں کے اندر پھیلا دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں خواہشات النفس سے نہیں کہتے، بلکہ آپ وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی کی جاتی ہے. آپ سے یہ واحد قصہ قطعاً منقول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ یہ ہاروت اور ماروت کون ہے؟ تو اس سلسلے میں 3 گروہ ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ ملکین مانے 2 فرشتے. یہ ملکین سے مراد 2 آدمی ہیں. انہی 2 آدمیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل کے اندر جادو نازل کیا تھا. ایک گروہ یہ ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ دونوں فرشتے ہی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بابل میں بھیج کر کے ان کے اوپر جادو نازل کیا تھا. اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ کوئی جادو وغیرہ نازل نہیں کیا گیا. وہ اس آیت کریمہ کی شرح کس طرح کرتا ہے وہ دیکھو. یہ تیسرا گروہ جو حق پر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ در حقیقت اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے 2 تاریخی عقائد کی تردید کی ہے. یہودیوں کے 2 تاریخی عقیدوں کا رد کیا ہے. ایک تاریخی عقیدہ یہودیوں کا تو یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو جنوں کو اپنے کنٹرول میں کیے رہتے تھے، شیاطین کو اپنے قبضے میں کیے رکھتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جادو جانتے تھے اور اسی جادو کے زور سے وہ جنوں کے اوپر حکمرانی کرتے تھے. یہ یہودیوں کا ایک تاریخی عقیدہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس تاریخی عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا ہی نہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا یہ کفر ہے. اور سلیمان علیہ السلام جیسا معزز پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، وہ جادو کیسے سیکھے گا اور سکھائے گا؟ اس لیے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا تو کفر ہے. وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. نہ تو انہوں نے جادو سیکھا اور نہ تو انہوں نے جادو سکھایا اور نہ جادو کے زور سے وہ جنوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے. یہ تو ہم نے ان کے تابع فرمان جنوں کو کر دیا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا. ہمارے حکم سے جن ان کے تابع فرمان رہتے تھے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے جادو سیکھا اور جادو سکھایا، بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے، یہ جادو سکھاتے تھے. ایک تاریخی عقیدے کا رد ہو گیا. دوسرا تاریخی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بابل میں 2 فرشتوں کو نازل کیا اور ان کے اوپر جادو نازل کیا. جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا، یہ یہودیوں کا تاریخی عقیدہ. دوسرا عقیدہ، جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے یہ کہتے دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں،